تو فیصلہ کرو اس پر عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تمہارے اندر ایمانی غیرت ہوگی، ایمان ہوگا، تقوی ہوگا۔ اب آپ آئیے آج کے حالات کی طرف۔ یہ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو میں نے مختصر انداز میں واقعہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت عالمی دنیا میں مسلمانوں کی آپ کیفیت دیکھیں، کشمیر، فلسطین، افغانستان، عراق، ملک ایران، شام، برما، لیبیا، یہ ایک ایک کر کے آپ کے ہاتھوں سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے اندر انتشار ہے، مسلمانوں کے اندر جرت نہیں، مسلمانوں کے اندر وہ حوصلہ نہیں، وہ جذبہ نہیں جس کا مظاہرہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کیا تھا۔ تو اتنی کثرت کے باوجود آج مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہیں، آج مسلمان حیران ہیں، پریشان ہیں، کوئی آسرا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ہزاروں میں ہوگے، تم ہزاروں میں ہوگے، لیکن تم دشمن کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت میں ہونے کے باوجود بھی ہم شکست کھائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وجہ اس کی یہ ہوگی کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، موت کا خوف آ جائے گا۔ تو جب انسان کے اندر موت کا خوف آ جاتا ہے، جب انسان کے اندر مال کی لالچ آ جاتی ہے، دنیا کی لالچ آ جاتی ہے، اور دنیا جو ظاہری اور وقتی چیز ہے اس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری برائیاں اس کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اور جب انسان کے اندر ایمانی غیرت آ جاتی ہے، جب انسان کے اندر وہ تقوی، وہ اخلاص آ جاتا ہے جس کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کرتا ہے، جس کی توقع اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے ہوتی ہے، تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اسے کسی بھی وقت جھکا نہیں سکتی، کسی بھی وقت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اور اس واقعے کا ہم طلباء کے لیے خاص طور پر یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے کام پر ڈٹ جانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کی بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔